الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے مگر وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صوفی بزرگ حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ اور نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے ہم روح کی تصریحات بیان کر رہے تھے، جس میں 9 ہم نے بیان کر دی ہیں، اور آج 10ویں آخری ہے، 10 تصریحات ہیں۔ تو خلاصہ پچھلی جو ہم نے بات کی ہے اس کا یوں ہے کہ روح جو ہے انسانی جسم میں مدبر اور محرک ہے، اسی طرح اس ساری کائنات کا رب العالمین بھی مدبر ہے اور محرک ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی، جس طرح جسم میں روح کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح ساری کائنات میں اللہ کریم کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جسم روح کی تحریک اور ارادہ کے بغیر جیسے حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح کل کائنات میں ہر چیز ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جب جسم کا کوئی حصہ اندرونی یا بیرونی حرکت کرتا ہے تو روح کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا پہلے سے ہی علم ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں ذرہ بھر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پانچویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح انسانی جسم کے قریب تر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کے قریب تر ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرب و بعد یعنی نزدیکی اور دوری کی مسافت اس لحاظ سے قریب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد و قرب سے پاک ہے۔ چھٹی بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح کو زوال نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو فنا نہیں ہے، زوال نہیں ہے۔ ساتویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح کا معلوم نہیں کر سکتے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کیفیت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ آٹھویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ جس طرح جسم میں روح کا کوئی خاص مکان نہیں ہے کہ کس وقت کس زمان میں یا کس مکان میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی زمان و مکان سے پاک ہے، منزہ ہے۔ نویں بات ہم نے یہ کی تھی کہ روح کو نہ جسم میں ٹٹولا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ٹٹولنے سے، چھونے سے، چومنے سے، محسوس ہونے سے پاک ہے۔ آج 10ویں بات کرتے ہیں ہم، یہ تشریح ہوگی جلدی تھوڑی سی ہم نے مختصر سی خلاصہ سا بیان کیا تاکہ 10ویں بات کو کیا جائے۔ تو 10ویں بات جو ہے آپ نے عربی اور فارسی میں کتاب لکھی ہے جواہر السلوک، تو اس حوالے سے 10ویں تصریح حضرت شاہ محی الدین ویلوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہ لما کان الروح فی الجسد لا یدرک بالبصر ولا یمثل بالصور علمنا انہ لا تدرکہ الابصار ولا یمثل بالصور ولا یشبہ بالشموس ولا اقمار لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ جواہر السلوک ہے، فارسی عربی میں کتاب ہے، تو نام جو مصنفہ ہے علامہ شاہ محی الدین قادری نقوی ویلوری قادری، 7 تا 8 مطبوعہ مظہر العجائب مدارس، سن طباعت 1283 ہجری۔
تو یہ ہم نے 10ویں بات کی ہے، اور 10ویں بات جو ہم نے کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ 10ویں وجہ یہ ہے کہ روح کو جسم میں نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ صورتوں میں متمثل ہے، یعنی روپ دھارے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ ہی صورتوں، شکلوں یعنی اور آثار سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، اور نہ وہ سورج اور چاند کے مشابہ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اور وہ سمیع بصیر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری یہ مادی آنکھ ہے، اس کو بصر کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہ لامحدود ہے، لیکن وہ آنکھ کو پا لیتا ہے۔ وہ رب جو ہے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ دل کی آنکھ اگر کھل جائے تو اللہ کی ذات و صفات محسوس ہو جاتی ہیں۔ اسی کے لیے علامہ اقبال نے اور دوسرے شعراء نے یا صوفی بزرگوں نے ایسی قوت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا جا سکے، حالانکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، لیکن ظاہر ہو کر بھی وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کی ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ جو ہے شاعری کے حوالے سے، شعروں میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح جو ہم نے یعنی علماء خیر نے، صوفیہ اکرام نے بصیرت مانگی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ آنکھ کی قوت مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، تجھے میں بن دیکھے سجدہ کرتا ہوں، تصور میں میرے اللہ رہتا ہے، تیری ذات و صفات تو رہتی ہیں، لیکن اے مالک کبھی کچھ لباس مجاز میں، یعنی مجازی لباس میں ہی آ جا، رہنا تو پردے میں ہی، لیکن مجھے وہ قوت عطا فرما دے کہ میں تجھے، آیا تو تو ہوا ہے لباس مجاز میں، ہر چیز میں تو ہی تو ہے نا، ادھر نظر ڈالی ادھر نظر ڈالی، اس طرف نظر ڈالی اس طرف نظر ڈالی، ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالی۔ پھر تو اے مالک، علامہ اقبال فرمائے، مجھے کوئی ایسی قوت عطا فرما دے کہ تو لباس مجاز میں ہی آ جا، اپنی حقیقی صفات جو ہیں ان کو لباس مجاز کسی سے بھی چھپا لے، پھر میں تو سامنے ہو، اور میری جبین نیاز جو ہے ریاض مندی والی، جو تڑپ رہی ہے تیرے دیدار کے لیے، تو میں پھر سجدہ تجھے دیکھ کر کروں۔ اس کی شعر کی بھی انشاءاللہ ہم تشریح آگے کریں گے۔ تو اس طرح کوئی مادی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی۔ پھر اللہ یہاں اس تشریح میں فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو سورج بھی چونکہ نور ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے، قرآن نے چاند کو بھی نور کہا ہے، تو یہ نور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے وہ سورج کی طرح تمثل، یعنی مثال نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء، یہ بھی آیت ہے کہ اس جیسا کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا، مثال بھی نہیں ہے۔ تمثل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت پر قائم رہتے ہوئے کسی دوسری شکل میں بدل جانا، جیسا کہ جبرائیل حضرت مریم کے سامنے انہوں نے شکل بدل لی تھی، نوری تھے، نور تھے، تو فرمایا قرآن مجید میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا نور فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحَنَا، ہم نے حضرت مریم کے سامنے اپنی جبرائیل میں علیم علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، پس ہم نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، اس کو روحانہ، اپنے جبرائیل کو، روح الامین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو پس ظاہر ہوئے ایک مکمل بشر انسان کی شکل میں۔ تو پھر نور تھے،
بشر مٹی والے لگنے لگ گئے، جیسے بشر مٹی سے تخلیق ہے، پھر جب واپس گئے تو پھر نور میں بدل گئے۔ مراد یہ حقیقت پر قائم رہے لیکن تمثل کیا، اس کو تمثیل تمثل کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم تمثل بھی نہیں بیان کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمثل سے بھی پاک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔